الحمدللہ رب العالمین فصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے شیطان کے وسوسوں کی حقیقت اور ان سے بچاؤ کی تدابیر۔ سب سے پہلے ہم وسوسے کو سمجھتے ہیں کہ وسوسہ کہتے کسے ہیں۔ انسان کے دل کے اندر کوئی گناہ کا خیال آ جائے یا کفر کا خیال آ جائے، اسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یہ وسوسے انسان کے اپنے نفس کی جانب سے بھی آتے ہیں اور شیطان کی جانب سے بھی آتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے نفس کی تین حالتیں ہیں۔ انسان کا نفس ایک ہی ہے لیکن اس کی تین حالتیں ہیں، تین اسٹیٹس ہیں۔ پہلی حالت کو کہا جاتا ہے نفس امارہ، اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں الفاظ آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا نفس انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ نفس کی دوسری کیفیت کو کہتے ہیں نفس لوامہ، اور اس کا ذکر آتا ہے سورۃ القیامہ آیت نمبر 2 میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یعنی نفس لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا نفس۔ یہ نفس کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں اگر انسان خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کا ارتکاب کر لے تو انسان کا نفس انسان کو ملامت کرتا ہے، وارن کرتا ہے، ٹوکتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، غلط کام کیا ہے۔ تیسری نفس کی کیفیت ہے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان کا نفس مطمئن ہوتا ہے، نیکی کر کے بھی اور گناہوں کو چھوڑ کر بھی۔ اس کی کامل صورت تو انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے۔ اور نفس مطمئنہ کا ذکر آتا ہے سورہ فجر آیت نمبر 27 میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس تم لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، تم اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو وسوسے ہیں وہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے بھی آتے ہیں اور شیطان کی جانب سے بھی آتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم شیطان کی جانب سے جو وسوسے آتے ہیں اس پر کلام کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ درس کے آغاز میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بیان کی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے وجود میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ چیز جو انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہی ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے واقعتاً بہت سے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اور اس ضمن میں سب سے بہترین جو ہتھیار ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی یاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اور دیگر مسنون اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ سب سے بہترین ذکر ہے اور یہ سب سے بہترین ٹول ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب بھی شیطان تمہیں کوئی چوک ڈالے، کوئی وسوسہ اندازی کرے تو تم کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام کر لیا جائے۔ اور بھی ایک دعا آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب بھی شیطان تمہیں کوئی چوک ڈالے، کوئی وسوسہ اندازی کرے تو اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیں، ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر رہا ہوں کہ جیسے اگر کسی شخص کو کسی راستے سے گزرنا ہو، کسی منزل پر جانا ہو اور اس منزل تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہو، اور اس راستے میں اگر کوئی خوفناک قسم کا کتا کھڑا ہو
تو اب حکمت تو یہی ہے، حکمت کا تقاضا یہی کہ اگر کتے کے مالک کو پکار لیں تو اس کتے کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. تو ہم کتے کے مالک کو اگر پکاریں گے کہ بھائی صاحب ذرا اپنے کتے کو ذرا سنبھالیے گا، ٹھیک ہے، تو وہ کتے کو ایک آواز لگائے گا اور آپ کتے سے محفوظ ہو جائیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ، یہ شیطان جو ہے، اس سے اگر بچنا ہے تو اس کے مالک کو پکارنا پڑے گا، اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو جب ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائیں گے. جیسے کتے سے بچنے کے لیے اس کے مالک کو پکاریں گے تو اس کا مالک اسے آواز دے گا اور ہم کتے سے بچ جائیں گے اس کے شر سے. تو شیطان کا جب وسوسہ آئے تو اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے. شیطان دنیا میں مختلف جو ہمارے ساتھ مرحلے پیش آتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، اس میں شیطان جو وسوسہ اندازی کرتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص جب وہ ہمارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے، ٹھیک ہے، یا ہمارے مقام اور مرتبے میں کمی واقع کر دے، یا کوئی ہماری انسلٹ کر دے، تو شیطان ہمیں وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ آپ بھی سے جو وہ ٹکا کر ذرا جواب دیں، ٹھیک ہے، آپ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کریں، ٹھیک ہے. یہ شیطان کی جانب سے وسوسے ہوتے ہیں. جبکہ اس ضمن میں ہمارے لیے اسوہ رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، یعنی لوگوں کی بد اخلاقی کو درگزر بھی کرنا چاہیے، معاف بھی کرنا چاہیے. آج ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو کل اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں بھی معاف فرمائے گا. پھر اسی طریقے سے شیطان جب وہ گناہ کے والے سے جب وہ ہمیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا، آپ اگر یہ گناہ کر لیں، ٹھیک ہے، تو کون دیکھ رہا ہے؟ کسی کو کیا پتہ چلے گا یہ کر لیں؟ بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. وہ ذات جو کہ البصیر ہے، العلیم ہے، وہ ذات تو دیکھ رہی ہے. پھر اسی طریقے سے شیطان ایک وسوسہ اور بھی ڈالتا ہے گناہوں کے والے سے کہ بس یہ آخری گناہ ہے، بس یہ ایک گناہ کر لیں، بس اس کے بعد بس پھر نیک ہو جانا. اور یہ وہی شیطان کی ٹرک ہے جو شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر بھی آزمائی تھی، اور شیطان نے ان کے اندر بھی یہ وسوسہ اندازی کی تھی. سورہ یوسف آیت نمبر 9 میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کسی زمین پر جب وہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی جو توجہ ہے وہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے. والد جو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ جب وہ محبت بھی کرتے ہیں، ان سے انسیت بھی رکھتے ہیں، ویٹیج بھی دیتے ہیں، تو تمہارے والد کی جو ہے وہ کل محبت، خالص محبت تمہاری طرف ہو جائے گی. اور آگے پھر شیطان نے مزید وسوسہ اندازی یہ بھی کی کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس گناہ کے بعد تم نیک ہو جانا، بس یہ آخری گناہ ہے، بس یہ ایک گناہ ہے بس. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد بالکل کامل نیک، بالکل نیک بن جانا، نیک لوگوں کی طرح ہو جانا. تو یہ شیطان کی ٹرک ہوتی ہے. شیطان ایک گناہ کرواتا ہے پہلے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گناہوں کا راستہ کھول دیتا ہے، گناہوں کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. یہ شیطان کی ٹرک ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی کہتا ہے کہ بس یہ آخری گناہ، بس یہ کر لو، بس اس کے بعد نیک ہو جانا. اسی طریقے سے شیطان ایک وسوسہ اندازی یہ بھی کرتا ہے، بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، گناہ کا کام، ٹھیک ہے، کیا جس طرح باقی لوگ کر لیں تم نے بھی کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ شیطان کی ٹرک ہے. ہم نے اپنا حساب دینا ہے، باقی لوگوں نے اپنا حساب دینا ہے. پھر اسی طریقے سے شیطان ایک ٹرک یہ بھی آزماتا ہے، یہ بھی جو شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دین کے راستے کی طرف آنے کی سوچتا ہے تو شیطان کہتا ہے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جو ہے نا بہت سے کام کرنے ہیں، بہت سے اہم کام کرنے ہیں، بس ریٹائرمنٹ ہو جائے، تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں تو بس اس کے بعد بالکل نیک ہو جانا، اللہ کی کامل بندگی کرنا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ ہمیں تو اپنے اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں، اگلا سیکنڈ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو شیطان ہمیں جو وہ تدریج کی طرف جاتا ہے اور ڈیلے کی طرف لے کر جاتا ہے کہ بس ابھی یہ کر لو، ابھی یہ کر لو، ریٹائرمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد کر لینا، اس کے بعد وقت ہی وقت ہوگا. تو بھائی ہمیں تو اپنے اگلے سیکنڈ کا پتہ ہی نہیں. پھر اسی طریقے سے کوئی نوجوان داڑھی رکھنے کی طرف جب وہ اس کا رجحان ہو داڑھی رکھنے کی سوچے تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ پرسنالٹی خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیریئر میں رکاوٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور جب وہ پروموشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور بزنس میں آگے نہیں بڑھ سکو گے، ٹھیک ہے، اور جب وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب نہیں ملے گی. اس طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. آپ دیکھیے کہ کیا اس وقت جب وہ مائکروسافٹ کمپنی کے اندر
کیا مسلمان نہیں کام کر رہے؟ وہاں پر کام کرتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جناب الحمدللہ بعض مسلمان چند ایک ہی اگرچہ وہ بھی ہیں جو کہ وہاں پر جب وہ نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ایگزیکٹو کی میٹنگز ہوتی ہے وہاں پر ہمارے مسلمان بھائی الحمدللہ میٹنگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نماز کے لیے، باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے. اور مائکروسافٹ میں الحمدللہ ہمارے وہ مسلمان بھی ہیں الحمدللہ کہ جو ٹوپی پہن کر وہاں پر جاتے ہیں، داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. پھر اسی طریقے سے شیطان جب وہ اور مزید وسوسہ اندازی کیا کرتا ہے کہ نماز کا وقت ہوگا تو ذرا ڈیلے کی طرف لے کر جائے گا کہ بس ابھی یہ تھوڑا سا کام کر لیں، بس یہ کام ختم ہونے والا ہی ہے، اور اس میں کرتے کرتے جب وہ اتنا ڈیلے کروا دیتا ہے کہ آخری وقت پر انسان جو وہ نماز پڑھتا ہے. پھر اسی طریقے سے انٹرٹینمنٹ کے نام پر بے حیائی فحاشی کے کام کروائے گا، میوزیکل ٹونز، فلمیں، ڈرامے، یہ ساری بس تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ تو ہونی چاہیے. اسلام کون سا منع کرتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو جو نا یعنی بات درست نہیں ہے. فلمیں، ڈرامے یہ تو بے حیائی اور فحاشی کے زمرے میں آتی ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. تو یہ شیطان انٹرٹینمنٹ کے نام پر مختلف گناہ ہم سے کرواتا ہے. پھر اسی طریقے سے انسان جب وہ شیطان جو ہے انسان کو غرور اور تکبر کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ تمہارے اندر تو یہ خوبی بھی ہے، تمہارے اندر تو یہ خوبی بھی ہے، ٹھیک ہے، تم سب سے بالا تر ہو، لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے، لوگوں کے اندر تو یہ اسکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر اس چیز کا ٹیلنٹ بھی نہیں ہے، تم ہی سب سے اعلیٰ ہو، تم ہی سب سے عرفہ ہو، تم ہی سب سے افضل ہو. تو یہ شیطان غرور اور تکبر کی طرف لے کر جاتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں کس طرف لے کر جاتا ہے؟ عاجزی کی طرف ہمیں اسلام لے کر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے انسان کوئی نیکی کی طرف آتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اول تو اسے نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، اور اگر جب وہ کوئی شخص، کوئی مسلمان جب وہ شیطان کے اس وسوسے سے بچ جائے تو پھر دوسرا وسوسہ شیطان کیا ڈالتا ہے کہ انسان سے اس نیکی کو ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے ریاکاری اور دکھلاوے کے ذریعے سے. یہ بھی شیطان کی ٹرک ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے شیطان جب وہ آپس میں دو مسلمان بھائیوں کو جب وہ لڑوانے کی کوشش کرتا ہے، دو مسلمان بہنوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان، اہل ایمان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے. یہ شیطان کی ٹرک ہے، شیطان کا ایجنڈا ہے. پھر شیطان جو انسان کو دین سے دور کرنے کی طرف، دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک مسلمان دین کی طرف آ رہا ہے، دین کی طرف آنا چاہ رہا ہے، شیطان اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا. پھر شیطان جب وہ انسان کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے گا، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم جب وہ گناہ کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ معاف فرما دے گا. حالانکہ قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے، سورہ انفطار آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم. سورہ انفطار آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں تمہارے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال کر رکھا، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہارا رب تمہیں بغیر اعمال کے، بغیر محنت کے جب وہ بخش دے گا. قرآن تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، سورہ قلم آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا قیامت کے دن ہم فرما برداروں کو، نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ ایک شخص جو دنیا میں اللہ کی مان کر چلنے والا، اور دوسرا وہ شخص جس نے دل کیا تو نمازیں پڑھ لی، دل کیا تو نمازیں چھوڑ دی، کیا یہ دونوں اشخاص قیامت کے دن برابر ہو جائیں گے؟ وہ مالکم کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ شیطان ہمیں وسوسے میں ڈالتا ہے کہ خیر تمہارا بخش تمہیں ایسی بخش دے گا بغیر اعمال کے. پھر اسی طریقے سے جو ہماری مسلمان بہن پردہ کرنے کی جب وہ رغبت رکھتی ہیں، پردہ کرنے کا ارادہ کرتی ہے، شیطان اسے وسوسے ڈالتا ہے، تمہاری شادی نہیں ہوگی، تم آرتھوڈکس ہو جاؤ گی، تم قدامت پسند ہو جاؤ گی، لوگ تمہیں بیکورڈ سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تمہیں جاب نہیں ملے گی، تمہارا کیریئر ختم ہو جائے گا، تمہاری شادی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ شیطان کے وسوسے ہیں. کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ نہیں کیا؟ کیا ازواج مطہرات نے اور دیگر مسلمان خواتین نے پردہ نہیں کیا؟ کیا آج بھی ہماری وہ مسلمان بہنیں جو پردہ کرتی ہیں، کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ کیا ان کی کیا وہ اعلیٰ معیار زندگی نہیں گزار رہی؟ الحمدللہ گزار رہی.
پھر اسی طریقے سے داڑھی کے حوالے سے شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، جو مسلمان بھائی ہمارے ٹخنوں سے اوپر شلوار کرتے ہیں حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام پر عمل کرنے کی خاطر، تو شیطان انہیں وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے جو تمہاری جو ہے لک خراب ہو جائے گی، پرسنالٹی خراب ہو جائے گی، جاب میں فرق آئے گا، پروموشن میں فرق آئے گا، لوگ مولوی کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہمارے ہاں دفاعی قوتوں کے افسران کی پینٹس ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوتی؟ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، ان کو تو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے یا اپنی پینٹ ٹخنوں سے اوپر کر لے تو اسے آج حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہمارے معاشرے میں کیوں ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں دراصل۔ اسی طریقے سے دینداروں کے حوالے سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دینی شخصیات کے حوالے سے وسوسے ڈالتا ہے، اوہام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری شیطان کی ٹرکس ہیں، شیطان کے ایجنڈے ہیں۔ اسی طریقے سے شیطان جب وہ نیکیوں کو، نیک اعمال کو بھی ہمارے سامنے جب وہ کمتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقیر جب وہ جاننے کی حقیر جب وہ دلانے کی، حقارت دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص راستے سے کیلے کا چھلکا اٹھا رہا ہو تو یہ کیا ہے، تو کوئی اور اٹھا دے گا، کوئی بڑی نیکی کرو، یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، جلدی میں ہو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ شخص اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا اسے دیکھ لے گا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہمیں کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرنی چاہیے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے، بڑے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بعد میں بڑے گناہوں کے کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ اس گناہ پر عمل نہ کریں اور ان کو اپنی زبان پر نہ لائیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات ہے جو اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ہم مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بہت آسانی کر دی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر گناہ کا کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے، کوئی وسوسہ آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ دلوں میں وسوسے آتے ہیں، گناہ کے ارادے پیدا ہوتے ہیں، گناہ کے مختلف خیالات آتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن دو شرطیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک کہ اس پر عمل نہ کریں، جو وسوسہ پیدا ہوا اس پر انسان ریئیکٹ نہ کرے، ایکشن نہ دکھائے، اس پر عمل اگر نہیں کرے گا تو وہ وسوسے کی معافی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری شرط یہ کہ اس کو زبان پر نہ لائیں، زبان پر نہ لائیں، اس وسوسے کا لوگوں سے تذکرہ نہ کریں، اور یہ کہ اس پر عمل نہ کریں تو اس وسوسے کی معافی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس وسوسے کو زبان پر لے آئے یا اس پر عمل کر لیا تو پھر اس پر گناہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ روایت کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک دن چند صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں ایسے ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اسے اپنی زبان پر لانا بھی برا سمجھتے ہیں، یعنی برے قسم کے خیالات آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو صریح ایمان کی علامت ہے، یہی تو صریح ایمان کی نشانی ہے کہ وسوسے آئیں گے، دل کے اندر گناہ کے خیالات پیدا ہوں گے، اور انسان اسے اگر برا مان رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے، زبان پر بھی لانا برا سمجھ رہا ہے، تو یہ صریح ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر انسان کو زبان پر لے آیا
تو اس پر گناہ ہوگا. جب تک زبان پر انسان نہیں لایا اور اس پر انسان نے عمل نہیں کیا اور ان گناہوں کے وسوسوں کو برا سمجھ رہا ہے اور زبان پر نہیں لا رہا، اس پر عمل نہیں کر رہا، لوگوں سے اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، تو حفاظت ہے اور یہ صریح ایمان کی نشانی بتلائی گئی ہے. ابو داؤد شریف کی روایت میں تھوڑا سا اس حدیث میں اضافہ بھی آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے دلوں کے اندر ایسے ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو سوچ کر ہم اپنے آپ کو جب وہ کوئلہ بن جانا، جب وہ تصور کرتے ہیں کہ کوئلہ بن جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ان وسوسوں کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم کوئلہ بن جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یعنی ان وسوسوں کے آنے پر آپ اسے برا سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان تو اپنا کام دکھلائے گا، یعنی کہ جیسا کہ شروع میں بات بیان ہوئی نا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے کہ خون گردش کر رہا ہوتا ہے. تو شیطان تو اپنا کام دکھلائے گا اور شیطان تو وسوسے ڈالے گا. ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنا، ان وسوسوں کو زبان پر نہ لائیں، لوگوں سے اس کا تذکرہ نہ کریں اور ان وسوسوں پر عمل نہ کریں. آپ دیکھیے کہ جب شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس نے تو یہ کہا تھا، سورہ اعراف میں الفاظ آتے ہیں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں لازماً آپ کی صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کا تذکرہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھلا دیجیے. ٹھیک ہے، اور اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، اس میں بہت ساری باتیں شامل ہیں. اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا بھی دیجئے، اس پر چلا بھی دیجئے اور منزل مقصود تک بھی پہنچا دیجئے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اسی صراط مستقیم کے حوالے سے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. سورہ اعراف میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ میں لازماً آپ کی صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے بھی حملہ کروں گا اور ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا. اور اے اللہ آپ اپنے بندوں میں سے اکثر کو ناشکرا پائیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نوبت یہاں تک آ جائے کہ شیطان تمہیں یہ کہے کہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو وہ پناہ مانگو اور اس سوچ کو ختم کر دو. یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں کہ انسان کو کس نے پیدا کیا، تمہارے والد کو کس نے پیدا کیا، ان کے والد کو کس نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا، اچھا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ شیطان کے وسوسے. جب شیطان کی جو وہ وسوسے اس حد تک پہنچ جائے، اس نوبت تک آ جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو وہ اس سوچ کو ختم کر دو. یہی بات ایک اور حدیث میں بھی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ مخلوق کی تخلیق کے بارے میں پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. جو کوئی اس قسم کا وسوسہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں تو اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. ابو داؤد شریف کی حدیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جب وہ مخلوق کی تخلیق کے بارے میں جب وہ پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو جب لوگ یہ بات کہیں تو تم کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور پھر تم اپنے جب وہ بائیں جانب جب وہ 3 مرتبہ تھتکار دو اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. مطلب یہ شیطان کے وسوسے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے آنے والے خیالات ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے،
صحیح مسلم کی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا ایک ساتھی جو وہ شیطان ہو، اور ایک ساتھی جب وہ شیطانوں میں سے ہو اور ایک ساتھی جب وہ جنوں میں سے ہو، تو تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے مدد دے رکھی ہے، پس میں تو محفوظ ہو گیا ہوں، پس وہ تو مجھے جو وہ صرف خیر ہی کا حکم دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا ایک ساتھی جو وہ شیطانوں میں سے ہو اور ایک ساتھی جو جنوں میں سے ہو۔ اور تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جب وہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے مدد دے رکھی ہے اور میں اس سے محفوظ ہو گیا ہوں، اور وہ مجھے صرف خیر ہی کا حکم دیتا ہے۔ گویا کہ شیطان جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، خون کی طرح گردش کر رہا ہے، اور وہ انسان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، مختلف طرح کے وسوسے ڈالے گا، مختلف طرح سے وسوسہ اندازی کرے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ ثقفی خاندان سے تھے، اور ثقفی خاندان جو ہے یہ جو محمد بن قاسم ہے یہ بھی ثقفی خاندان سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان جب وہ میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان جب وہ حائل ہو جاتا ہے اور مجھے جو وہ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کرنے کی جو وہ کوشش کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تم اس قسم کے وسوسے کا تمہیں احساس ہو تو تم اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں جانب جو وہ 3 مرتبہ دھتکار دو۔ تو یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان وسوسوں سے محفوظ کر دیا۔ اس حدیث کے حوالے سے میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا تھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بظاہر تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نماز کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ دھتکارنے کے حوالے سے جو بیان فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یعنی نماز کے اندر اگر بہت زیادہ وسوسے آئیں تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو جب وہ کثرت کے ساتھ نہ کیا جائے، عادت اسے نہ بنائی جائے۔ جب بہت زیادہ شیطان کے وسوسے آئیں تو نماز کے اندر ہی بس تھوڑا سا بائیں جانب کی طرف اس طرح کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ عمل جو عمل کثیر میں نہیں آئے گا، لیکن اسے عادت نہ بنایا جائے، ٹھیک ہے، کثرت کے ساتھ نہ کیا جائے، عادت نہ بنائی جائے، ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا بائیں جانب کی طرف کر لیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ شیطان کے وسوسوں سے جب وہ پناہ جب وہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کے وسوسوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا آج کی نشست میں، شیطان جب وہ مختلف طریقوں سے وسوسہ اندازی کرتا ہے، شیطان جب وہ غرور اور تکبر پیدا کرنے کے حوالے سے بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، شیطان جب وہ انسان کو دین سے دور کرنے کے حوالے سے بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، شیطان جب وہ داڑھی رکھنے کے حوالے سے بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، شیطان جب وہ خواتین کو پردہ کرنے کے حوالے سے بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، شیطان انسان کو دین کی طرف آنے میں، تقویٰ میں مزید آگے بڑھنے کے حوالے سے وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ جب کوئی شخص دین کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، مفلس ہو جاؤ گے۔ اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فاقے سے ڈراتا ہے، وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاء، اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی بظاہر تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس حدیث کا یعنی فاقے یعنی جو بات اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ فاقے اور بے حیائی کا، کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فاقے سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ فاقے کا بے حیائی سے کیا تعلق ہے، اس کا تعلق ہے، یعنی شیطان جب وہ آپ دیکھیے
کہ جب دین کے لیے مال خرچ کرنا ہوگا تو شیطان جب وہ فاقے سے جب وہ ڈرائے گا کہ جب وہ مہینے کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، ابھی گزارا نہیں ہو رہا، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں، ٹھیک ہے، بجلی کا بل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر اخراجات بھی ہیں، کمیٹی بھی دینی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو جب دین کے لیے مال خرچ کرنا ہوگا تو فاقے سے ڈرائے گا، اور جب کوئی کنسلٹ کروانا ہوگا خدا نخواستہ، کوئی بے حیائی فحاشی کا کام کرنا ہوگا، کسی سنگر کو بلانا ہوگا، کیبل والے کو پیسے دینے ہوں گے، اس وقت شیطان ہی ڈرائے گا کہ بھائی بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر جب وہ کمیٹی بھی ڈالنی ہے، اس وقت شیطان نہیں ڈرائے گا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کی بڑی ٹرک ہے کہ جب نیکی کے لیے مال خرچ کرنا ہوگا، انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ ہوگا، مسجد میں پیسے ڈالنے ہوں گے، کسی دیندار کی مدد کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، کسی مفلس کی مدد کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اس وقت جب وہ فاقے سے ڈرائے گا۔ اور جب بے حیائی فحاشی کا خدا نخواستہ کوئی کام کرنا ہوگا تو اس وقت جب وہ شیطان ہزاروں روپے اور لاکھوں روپے خرچ کروا دے گا بے حیائی اور فحاشی کے نام پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے دین پر عمل کرنا ہوگا تو شیطان کہے گا کہ تم بڑے کمزور ہو، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم نہیں کر سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا گرمی کے دن ہے، مشقت ہے، جاب کی ٹائمنگز بہت اسٹرکٹ ہیں، ٹھیک ہے، روٹین ٹف ہے، تم نہیں رکھ سکتے۔ یہ شیطان کی وسوسے۔ اسی طریقے سے نماز کا معاملہ ہوگا تو دیکھیے مشینی دور ہے، آج کل کا دور بڑا مشینی دور ہے، اللہ غفور رحیم، اللہ بخش دے گا۔ اس حوالے سے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے جو فرائض اور واجبات ہیں یہ انسان کے بس کے اندر ہیں، یہ انسان کی کیپیسٹی کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین جو انسان کو بنانے والا ہے وہ جانتا ہے انسان کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے۔ دیکھیے ایک انجینئر ہے، ایک ڈیزائنر ہے، انجینئر نے کسی مشینری کو ڈیزائن کیا تو انجینئر یہ جانتا ہے کہ مشین کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، مشین کتنا لوڈ اٹھا سکتی ہے اور کتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ کتنا زیادہ لوڈ ڈال دیا جائے گا تو مشین خراب ہو جائے گی۔ جب ایک انجینئر مشینری کے حوالے سے جانتا ہے کہ مشینری کتنا لوڈ اٹھا سکتی ہے اور کتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتی، تو اللہ رب العالمین جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ سورہ ملک میں آتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہ ذات ہی نہیں جانتی جس نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ تو واقعتاً اللہ رب العالمین بخوبی بدرجہ احسن اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں انسان کیا کچھ کر سکتا ہے اور انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جو فرائض اور واجبات ہیں یہ انسان کے بس کے اندر ہے، یہ انسان کی کیپیسٹی کے اندر ہے۔ فرائض اور واجبات کے درجے میں انہی اعمال کو رکھا گیا جو انسان کی کیپیسٹی کے اندر ہے۔ جو چیزیں انسان کی کیپیسٹی میں نہیں ہیں ان اعمال کو اللہ رب العالمین نے فرائض اور واجبات کے درجے میں نہیں رکھا بلکہ ان کو نوافل کے درجے میں رکھا ہے۔ تہجد کی نماز ہر شخص ادا نہیں کر سکتا، ہر شخص کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو اس کو اللہ رب العالمین نے فرض اور واجب نہیں قرار دیا بلکہ اس کو اللہ رب العالمین نے نفل کے درجے میں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہر مہینے جو 3 روزے ہیں ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے جو روزہ ہے، پھر اسی طریقے سے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نوافل کے درجے میں رکھے۔ ہر شخص کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کر سکے تو انہیں نوافل کے درجے میں رکھا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اور اسی کیپیسٹی کے حوالے سے سورہ اعراف آیت نمبر 42 میں وضاحت آتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 42 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نہیں مکلف ٹھہراتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت پر ذرا غور فرمائیے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے، اور اس کے درمیان میں فرما رہے ہیں کہ ہم کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور یہی لوگ جو وہ جنت والے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہی لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وسعت کو، کیپیسٹی کو جوڑا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم نہیں مکلف ٹھہراتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ مطلب یہ کہ ہم ہر جان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی مکلف ٹھہراتے ہیں، اس پر ہم اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ کر سکتا ہے۔ گویا کہ اس آیت سے معلوم ہوا
کہ یہ ایمان لے آنا، ایمان کی آبیاری کرنا اور اعمال صالحہ کی پونجی اکٹھی کرنا یہ انسان کے بس کے اندر ہے، انسان کی کیپیسٹی کے اندر ہے یہ چیز۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں کہ تم بہت کمزور ہو، تم دین پر نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے، دین پر چلنا تمہارے لیے مشکل ہے، تم چھوڑ دو، اللہ غفور رحیم، اللہ بخش دے گا، اللہ بغیر اعمال کے معاف کر دے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی گناہگار لوگ اپنی امیدیں توڑ بیٹھیں گے۔ یہ کون سی امیدیں؟ یہ وہی امیدیں ہیں جو آج کے مسلمان نے اللہ رب العالمین کے حوالے سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ خیر جی اللہ بخش دے گا، خیر اللہ معاف کر دے گا۔ بھائی ایسے معاف کرنا ہوتا تو قرآن کیوں کہتا سورہ انفطار آیت نمبر 6 میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے۔ اگر اسی طرح بخش دینا ہوتا تو قرآن کیوں کہتا سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر اعمال کے، بغیر نجات کے؟ اگر ایسی نجات ہو جاتی تو قرآن کیوں کہتا سورہ قیامہ آیت نمبر 36 میں یحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان کیا تم نے یہ گمان کر لیا تم ایسے ہی بغیر اعمال کے جو وہ بخش دیے جاؤ گے، بغیر اعمال کے تمہاری نجات ہو جائے گی، ایسے ہی تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں، داڑھی رکھنے کے حوالے سے وسوسہ، شلوار ٹخنے سے اوپر کرنے کے حوالے سے وسوسہ، خواتین کو پردہ کرنے کے حوالے سے وسوسہ، دین کے لیے مال خرچ کرنے کے حوالے سے وسوسہ، ٹھیک ہے، دین کے لیے آگے بڑھنے کے حوالے سے وسوسہ، یہ سارے شیطان کے وسوسے۔ ان وسوسوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جب بھی شیطان کا وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام کر لیں، جیسا کہ سورہ حمیم سجدہ میں ہم نے دیکھا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب بھی شیطان تمہیں کوئی وسوسہ اندازی کرے، چونک ڈالے، تو تم اللہ کی پناہ طلب کر لو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام کر لیں۔ اور اسی طریقے سے مزید جو وہ ایک اور دعا ہے جو کہ قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98 میں آئی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دعا کا ترجمہ کیا وہ بھی سمجھ لیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں اس چیز سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے قریب آئے، شیطان کے قریب آنے سے بھی اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھ سے دور ہی رہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی کچھ نہ بھی یاد آئے تو بس اتنا ہی کہہ لیجئے اے اللہ بچا لے، یا اللہ شیطان سے بچا لے، یا اللہ اس شیطان مردود سے بچا لے، اس شیطان لعین سے یا اللہ بچا لے۔ جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے پناہ طلب کریں گے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔